الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور قابل قدر ہے، لیکن جو پہلی رات ہوتی ہے، اس پہلی رات میں باقاعدہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں پر رمضان المبارک کی شروعات کی وجہ سے خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کی ہوائیں آسمانوں پر چلنے لگتی ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی شروعات ہوتے ہی شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی آج شروعات ہوئی ہے، آج پہلی رات ہے۔ ہر مسلمان کی مسلمانی شان یہ ہے اور اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ پورے رمضان کو صحیح گزارنے کی نیت بھی کرے اور کوشش بھی کرے اور اس کی ترتیب بھی قائم کرے۔ عام دنوں کی طرح ہم نے رمضان کے دنوں کو سمجھا یا عام راتوں کی طرح ہم نے رمضان المبارک کی راتوں کو سمجھا تو یقیناً ہم سے بڑا کوئی محروم آدمی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان المبارک شروع ہو جاتے تھے تو آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ عبادت میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کوششیں کرنے لگتے تھے۔ پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رمضان المبارک میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا منقول ہے۔ اس لیے یہ راتیں اپنے گھروں کو عبادت سے آباد کرنے کی ہیں، نہ کہ بازاروں کو اور ہوٹلوں کو یا دکانوں کو آباد کرنے کی۔ دکانیں تو اس لیے ہوتی ہیں، بازار اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن اپنے قیمتی اوقات کو بلا وجہ بغیر کسی کام کے بازاروں میں پھر کر یا ہوٹلوں پر بیٹھ کر ضائع کرنا، یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادت روزہ ہے۔ روزے کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں میں سے روزہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو دل سے تسلیم کرنا، یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ دوسرے، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھے، مال دیا ہے اللہ نے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور 5ویں، اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا۔ تو روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اسی طرح روزے بھی ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ اس لیے روزوں کا اہتمام بہت
ثواب کی امید کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کے روزے ثواب کی امید کے ساتھ کہ مجھے یقیناً اللہ کے ہاں سے اس پر اجر ملے گا، اس نیت سے اور اس ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ یقیناً میں اللہ کا ایک فریضہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا روزہ آدمی چھوڑ دے اور روزہ نہ رکھے تو یوں فرمایا کہ ساری زندگی بھی روزہ رکھ کر رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری خواتین، ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزوں کا اہتمام کریں اور سب کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور سے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہم اگر روزہ رکھیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے اور کام کریں گے تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آدمی اپنے کام کو تھوڑا سا کم کر لے اور اس موسم میں تو بہت معتدل موسم چل رہا ہے اور روزے کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، اس لیے معمولی عذر پر یا معمولی کسی وجہ سے آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ فریضہ تو صرف اتنے کام سے ادا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے روزے کی نیت سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تو روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن روزے کے جو ثمرات ہیں اور روزے کے جو نتائج ہیں اور روزے کا جو اصل ثواب اور اس کا جو پھل ہے وہ اسی وقت ملے گا جب ہم اللہ کے دیگر احکامات کو بھی اپنی ذات سے پورے کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیاں ایسی بتائی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، برائی سے بچائیں، دھوکہ دینے سے بچائیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز چھوڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو نماز کے وقت میں نماز پڑھیں، قرآن کے وقت میں قرآن پڑھیں، تسبیح کے وقت میں تسبیح پڑھیں۔ جب ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو یقیناً ہمیں روزے کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہاں، البتہ کچھ افراد ایسے ہیں جو شریعت میں معذور کہلاتے ہیں۔ مثلا کوئی مسافر ہے، ایک آدمی رمضان میں سفر میں چلا گیا۔ مسافر کو سفر کی حالت میں چونکہ مشقت ہوتی ہے، گھر جیسا آرام نہیں ملتا، اس لیے اسے اجازت ہے کہ اگر اس کو سفر میں مشقت کا اندیشہ ہو اور روزے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور جب سفر سے واپس آ جائے، سفر میں 1 دن 2 دن جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں، عید کے بعد ان تو روزوں کی قضا کرے، معاف نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں سفر کی وجہ سے ان کی قضا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، دونوں کی پرورش کی ضرورت پیش آتی ہے، ماں کی بھی، اس کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، بچے کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، لہذا اگر ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ آپ کو بھوکا زیادہ نہیں رہنا ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی خواتین جو حمل سے ہوتی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ایسی خواتین کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور جتنے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں اتنے روزوں کو وہ دھیان میں رکھیں۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے یا اللہ تعالیٰ جب بھی ایسی طاقت دے دیں کہ وہ روزے کی جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہوں، بعد میں ان کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ روزے معاف نہیں ہیں اور فدیے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو بھی دوہری طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر انہوں نے روزہ رکھا اور دیر تک بھوکی رہیں تو اس کی وجہ سے دودھ نہیں آئے گا اور بچہ بھوکا رہ جائے گا اور بچے کو اپنی خوراک نہیں مل سکے گی۔ اگر اس قسم کا اندیشہ ہے تو ان کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی دھیان میں رکھیں کہ ہمارے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں
اور جتنے روزے چھوٹ جائیں بعد میں جب بھی ایسا موقع مل جائے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہوں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ان کے ذمہ ضروری اور فرض ہے۔ روزے معاف نہیں ہیں، ان کو بھی فدیہ دے کر کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح کوئی عمر رسیدہ آدمی ہے، 80-90 سال کا بوڑھا ہو گیا اور اب بالکل ایسا کمزور ہے کہ طاقت نہیں رہی روزہ رکھنے کی، تو وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ لیکن ایسا آدمی جو 80-90 سال کا ہو گیا ہے اور بہت کمزور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ کوئی صحت اس کو حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ عمر تو بڑھ رہی ہے، ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ اسی طرح ایسا بیمار آدمی جس کو اپنے صحت کی امید ختم ہو گئی ہو، ایسی کسی بیماری میں اللہ نہ کرے وہ مبتلا ہے کہ اب امید باقی نہیں رہی کہ بھئی اب صحت یابی ہوگی، ایسا آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور ایسے آدمی کو بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی فدیہ دینے سے کام چل جائے گا۔ اس کے علاوہ چاہے مسافر ہے یا کوئی دوسرا معمولی بیمار ہے یا وہ عورتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی، حمل والی یا بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں، یہ روزہ نہ رکھنے کی تو اجازت ہے معذوری کی وجہ سے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ بعد میں جب بھی ان کو موقع ملے گا ان کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے اور فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ مت رکھو اور کچھ لے دے کے کام چلا لو، فدیہ دے کے کام چلا لو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ شوگر والے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک تو بہت ہی زیادہ ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کو واقعتاً زیادہ دیر بھوکا رہنا نقصان دیتا ہے، ان کی تو بات الگ ہے، ورنہ معمولی جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو بھی ڈاکٹر کے مشورے سے سحری میں دوا لے لینی چاہیے، اسی طرح افطار میں دوا لے لینی چاہیے۔ سحری میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تاکہ شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو جائے، اور اسی طرح افطار بھی وہ ذرا اہتمام کے ساتھ کریں تاکہ شوگر میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ لیکن معمولی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کسی وجہ سے شوگر آگے پیچھے ہو گئی اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ نہیں اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو یاد رکھیں، بعد میں جب بھی مناسب موسم ہو، مناسب احوال ہوں اور اللہ صحت دے دے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ان کے ذمہ ضروری ہے۔ یہ روزے کی کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے اندر جس آدمی نے روزہ رکھا ہو اس آدمی کو مسواک کرنے میں، خوشبو لگانے میں، خالی بغیر ٹوتھ پیسٹ لگانے کے خالی ویسے برش سے اپنے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، روزے میں سب کام کر سکتے ہیں۔ آنکھ میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، اپنے جسم پر کپڑوں پر خوشبو لگا سکتا ہے، اپنے سر کے بالوں میں تیل لگا سکتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو غسل کی ضرورت پیش آئے غسل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی سویا ہوا تھا، سوتے سوتے اچانک جو ہے بیدخوابی ہو گئی اور آدمی کا جسم اور کپڑے ناپاک ہو گئے، آدمی کو غسل کر لینا چاہیے۔ آدمی کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری مستورات اور ماں بہنیں جنہوں نے روزہ شروع کیا اور روزہ شروع کرنے کے بعد میں ان کو ناپاکی آ گئی مہینے کی، اور تو یہ سمجھیں کہ روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روزہ ان کا مانا نہیں جائے گا۔ بعد میں جب بھی وہ پاک ہو جائیں اس کے بعد وہ روزے شروع کر دیں۔ عید کے بعد ناپاکی کے زمانے کے چھوٹے ہوئے روزوں کی جب بھی وہ چاہیں قضا کر لیں۔ ناپاکی کے زمانے کی نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، نمازیں تو ان کی معاف ہیں، البتہ روزوں کی قضا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ پورا سال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ناپاکی کے 10 دن ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں۔ 3 دن سے لے کے عورتوں کی الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں، کسی کے 3 دن، کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو اگر 10 دن بھی ہے تو 10 روزے چھوٹے ہیں، 10 روزے 11 مہینے میں، 10 مہینے میں ایک ایک روزہ بھی ایک ایک مہینے میں رکھا تو بہت آسانی کے ساتھ روزوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ ان کے روزے معاف نہیں ہیں۔ ناپاکی کے زمانے میں روزے تو نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جان کر کے آدمی روزے کی حالت کے اندر اگر کھا لے، روزے کا اس کو معلوم بھی ہے کہ ہاں میرا روزہ ہے، پھر جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا،
یا اپنی بیوی سے صحبت کر لی اس نے روزے کی حالت کے اندر، تو ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ روزوں کا یہ ہے کہ عید کے بعد میں 2 مہینے کے مسلسل بغیر کسی روزے کو چھوڑے ہوئے 60 دن کے مسلسل روزے جو ہے ایک ساتھ روزے رکھنے ضروری ہیں۔ یہ جان کر کے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، آدمی روزہ رکھے۔ سحری بہت برکت کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آتا تھا سحری کے موقع پر تو آپ یہ کہہ کر اس کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ بھائی برکت کے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی اتنا زیادہ کھا لے کہ پھر بدہضمی کی شکار ہو جائے، آدمی کو الٹی ہو جائے۔ حالانکہ خود بخود الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کیا فائدہ آدمی کی طبیعت خراب ہو۔ اس لیے ہر کام لمٹ کے اندر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آدمی کی صحت کو کوئی نقصان ہو جائے اور آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے۔ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا آدمی کو ہر لمحے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنی چاہیے، وقت ہو جائے تو فوری طور پر آدمی کو افطار کر لینا چاہیے، بلا وجہ کسی وجہ سے آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب وقت ہو گیا، ہاں وقت سے پہلے تو مناسب نہیں ہے، گھڑی اچھی طرح آدمی ٹھیک کر لے، اور جب یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی افطار کا وقت ہو گیا ہے تو آدمی کو جلدی سے افطار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ثواب کی چیز ہے اور اچھی چیز ہے۔ اگر کسی آدمی نے بھولے سے دیر تک سحری کر لی، گھڑی آگے پیچھے ہو گئی، گھڑی بند ہو گئی، یا آدمی کو پتہ نہیں چلا اور آدمی نے سحری کر لی، پتہ یہ چلا کہ صاحب وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور صبح صادق ہو چکی ہے، میں نے تو بعد میں پانی پیا ہے، میں نے تو بعد میں دوا لی ہے، میں نے تو بعد میں سحری کی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ روزہ مانا نہیں جائے گا، اس روزے کی عید کے بعد قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے بھولے سے افطار کر لیا وقت سے پہلے، آدمی کی گھڑی خراب ہو گئی اور آدمی نے سوچا کہ بادلوں کا موقع تھا، بارش کا موقع تھا، آدمی نے سوچا اندھیرا ہو گیا، غروب ہو گیا ہوگا اور مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، آدمی نے افطار کر لیا، پتہ یہ چلا کہ ابھی تو افطار کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، وہ تو بادلوں کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ تو اگر اس آدمی نے وقت سے پہلے افطار کر لیا ہے تو یہ روزہ بھی مانا نہیں جائے گا، بلکہ عید کے بعد اس کو اپنے اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ مؤذن صاحب نے کسی غلطی سے جلدی اذان دے دی، ٹائم کا پتہ نہیں چلا، تو جن لوگوں نے وقت سے پہلے ان کی اذان سن کر جو غلطی سے پہلے وقت سے اذان دی گئی ہے روزہ کھولا ہے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ روزے کے اندر اگر آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے تو دوا تو آدمی نہیں کھا سکتا، البتہ یہ ہے کہ انجیکشن سے اگر کام چل جائے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی طبیعت ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے روزے کی حالت کے اندر ڈریپ لگانا پڑے، گلوکوز چڑھوانا پڑے، تو گلوکوز بھی روزے کے اندر چڑھایا جا سکتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ دوا وغیرہ کھانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایسے راستے ہیں جو آدمی کے معدے تک غذا کو یا دوا کو پہنچا دیتے ہیں، ایسے راستوں سے کوئی چیز اگر پیٹ کے اندر گئی ہے اور معدے کے اندر گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کان میں تیل ڈال دیا یا کان میں دوا ڈال دی، تو یاد رکھیے کہ اس طرح دوا ڈالنے سے کان کے اندر جو ہے وہ اندر جسم میں وہ چلا جاتی ہے دوا، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں روزے کی حالت میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح ناک میں بھی دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ کسی آدمی کو نزلہ ہے، کوئی قطروں کی دوا ڈاکٹر صاحب نے دے رکھی ہے، آدمی نے وہ ڈال لی، دوا اندر چلی گئی ناک کے راستے سے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح بعض لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے اور ان کو وہ انہیلر لینا پڑتا ہے، اس میں گولیاں ہوتی ہیں، دوا ہوتی ہے، وہ ان کو الٹا سانس لے کر کھینچنا پڑتا ہے، لہذا ایسے لوگ بھی اگر روزے کی حالت کے اندر اس کو لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دوا اس میں اندر جاتی ہے۔ جان کر کے
اگربتی کو خوشبو کے لیے روزے کی حالت میں اپنے قریب نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی اس کا خوشبودار دھواں جو ہے اس سے ہمیں بڑا سکون حاصل ہوگا۔ اگر ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے وہ دھواں جو آپ نے خوشبو حاصل کرنے کے لیے اگربتی جلائی ہے، یاد رکھیے اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بلا ارادہ کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، وہاں دھواں ہو رہا ہے اور اس دھوئیں میں سے آپ کو گزرنا ہی ہے، یا بلا اختیار کہیں سے دھواں آیا اور آپ کے ناک منہ میں چلا گیا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں روزے سے متعلق، ہر روزے دار کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی موقع پر کوئی چیز ایسی پیش آ جائے تو علماء سے معلوم کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دوسری عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح کا اہتمام ہر مسلمان مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ مسجد میں آ کر تراویح کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب علیحدہ سے ملے گا۔ جو لوگ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو گھر کا ثواب تو بہرحال گھر کا تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے، البتہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مسجد کا ثواب گھر میں پڑھنے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ مسجد کا ثواب تو مسجد میں پڑھنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر پورا قرآن کریم ایک دفعہ کم سے کم پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یا سننا سنت ہے، یا تو پڑھنے والا پڑھے اور سننے والے سنیں، یا تو سنیں یا پھر پڑھیں۔ ہم سب سنتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں یا جو حافظ صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں، لہذا قرآن کریم چھوٹے نہیں، اس کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قرآن کریم پورا کا پورا تراویح کے اندر سننے میں آ جائے ہمارے۔ جو لوگ 5 دن میں، 10 دن میں، 8 دن میں یا کم زیادہ دنوں کے اندر قرآن پاک سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی نہ کسی مسجد میں جہاں سہولت ہو وہاں جا کر تراویح کا اہتمام پورے رمضان کرنا چاہیے۔ قرآن کریم چاہے جلدی ختم ہو جائے لیکن تراویح پورے رمضان میں سنت مؤکدہ ہے۔ اپنی مستورات اور خواتین کو بھی کہیں کہ وہ بھی تراویح کا اہتمام کریں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی یہی بہت ہیں، ہم نے تو وطر پڑھ لی یہی بہت ہیں، یا 2-4-5 رکعتیں پڑھ کر وہی سمجھتی ہیں کہ بس چلو ہم نے تو پڑھ لی 2-4-5 رکعتیں، ہمارے لیے تو گھر کے کام ہی بہت زیادہ مشقت کے ہیں، ہم کہاں 20 رکعت پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ 20 رکعت تراویح کی پڑھیں۔ کھڑے ہو کر اگر کسی وجہ سے تکلیف ہو پڑھنے میں تو بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں کوئی معذور، مجبور، گھٹنوں کی تکلیف والا یا کوئی اور ایسا بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، تو وہ اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو پورا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی معذوری، مجبوری کی وجہ سے پڑھتا تو تھا وہ کھڑے ہو کر، لیکن کسی معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید کرنی چاہیے انشاءاللہ بیٹھ کر پڑھنے پر بھی اس کو اللہ پورا اجر دیں گے، اس لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ ایک عذر کی وجہ سے اور ایک مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی ہے۔ چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، سب کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اپنی مستورات کو کہیں، ہم بتائیں جا کر کہ مستورات بھی چاہے بیٹھ کر پڑھیں لیکن ان کو پوری 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ الم ترا سے 10 صورتیں ہوتی ہیں، 2 مرتبہ اگر یہ صورتیں پڑھ لیں گے تو 20 رکعت کے اندر پوری ہو جائیں گے، مستورات اس کو کر لیں گے۔ مرد تو قرآن کریم سنتے ہی ہیں، مستورات الم ترا سے جو 10 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سے اپنی 20 تراویح ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کی نماز فرض اور وطروں کے بیچ کے اندر ہوتی ہے، وطر بعد میں جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ عام دنوں میں بغیر جماعت کے وطر آدمی پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے اندر وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو خدا نہ خواستہ فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں ملی تو اس آدمی کو تراویح میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے اس کو اپنے فرض پڑھنے چاہیے، آ کر علیحدہ کسی کونے کے اندر اپنے فرض نماز پڑھ لے، پھر تراویح میں شریک ہو۔
اب تراویح کے اندر جو تراویح 2 رکعت 4 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہیں فرض پڑھنے میں یا دیر سے آنے کی وجہ سے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اگر وطروں سے پہلے موقع مل جائے تراویح کے پورا ہونے کے بعد میں تو اس وقت پڑھ لے، ورنہ وطروں میں شریک ہو جائے اور جو اپنی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تراویح کی چھوٹی ہیں وہ وطروں کے بعد کے اندر جب وطر ختم ہو جائیں اپنے نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح وہ اپنی چھوٹی ہوئی تراویح اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی ہوئی تراویح کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وطروں سے پہلے پڑھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں وطروں کے بعد میں اگر فوراً جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وطروں کے بعد میں اس کو پڑھیں۔ وطر جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، وطر نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہم نے امام صاحب کے ساتھ فرض جماعت سے پڑھے ہوں یا نہیں پڑھے ہوں، وطر ضرور جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مسافر سفر کے اندر ہوتے ہیں، اگر موقع مل جائے اچھی بات ہے، کہیں مسجد میں ہیں، کہیں کسی شہر میں ہیں، کسی علاقے میں ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کو مسجد میں جا کر یہاں جہاں جیسا موقع ہو تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ فلائٹ میں ہیں، ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، کار میں ہیں، ایسے موقع پر جو تراویح کا وقت ہے تو عشاء کی نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ قصر نماز عشاء کی سفر کے اندر آدمی 2 رکعت پڑھے، وطر کی 3 رکعت پڑھے۔ البتہ تراویح کو چھوڑنے کی گنجائش ہے کہ آدمی تراویح کا موقع نہ ملے تو تراویح نہ پڑھے، انشاءاللہ اس کو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور سفر کی وجہ سے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، موقع ملے تو پڑھنا چاہیے سفر میں، لیکن اگر موقع نہیں ملے، ٹرین میں بس میں سفر میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری باتیں تراویح سے متعلق اور روزے سے متعلق تھیں، ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑا قرآن کریم سے متعلق یا ضروری باتیں جو ہماری زندگی سے متعلق رہتی ہیں وہ میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، اس سال بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو۔ پہلے بہت سے لوگ جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں، کسی محراب میں کھڑے ہو کر میں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیان کیا ہے۔ اس وقت کی شوق بھی تھا لوگوں کے اندر اور ہمت بھی تھی، طاقت بھی تھی۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں کہ سننے والوں میں بھی شوق کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بجائے مجلسوں میں شریک ہو کر بیان سننے کے موبائل پر اور ریکارڈنگ پر زیادہ اعتماد ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر شریک نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی، ہم گھر بیٹھے بیٹھے سن لیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر عرض کروں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی تراویح پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا مفہوم جہاں بیان کیا جاتا ہے ضرور سنیں اور اہتمام کے ساتھ سنیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ کے کلام میں یا شریعت اسلام میں ہمیں کیا تو کرنے کے لیے کہا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کے لیے کہا ہے، تاکہ پھر بار بار جب ہمارے کانوں میں کوئی چیز پڑے گی تو کرنے کے کام کرنا آسان ہوں گے اور بچنے کے کاموں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔